बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। ये जगह चीन की मलकियत नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने जनूबी बहिरा चीन के हवाले से चीन को खबरदार कर दिया। चीन के साथ कशीदगी भारत फ्रांस से कौन सा खौफनाक हथियार खरीदने जा रहा है, तफसीलात सामने आ गई। दुश्मन की जानिब से असला और फौजी साजो सामान के हसूल की दौड़ से गाफिल नहीं है। रवायती जंग में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए क्या कर रहे हैं पाकिस्तानी एयर चीफ मार्शल का दबंग ऐलान। हथियारों की जंग अब खला में भी जा पहुंची। रूस ने खतरनाक तजर्बा कर लिया। सऊदी अरब में मूसलाधार बारिशें, गाड़ियां डूब गईं, लोग फंस गए। क्या वाकई नेपाल ने भारत का जंगी तैयारा तबाह कर दिया? असलियत सामने आ गई, तफसीलात में जानिए। यूनान के पास समंदर में गैस की तलाश पर तुर्की को यूरोप ने खबरदार कर दिया। चीन ने मरीख के लिए अपना पहला आजाद तहकीकाती मिशन खला में रवाना कर दिया। अमेरिका परेशान हो गया। जनूबी बलोचिस्तान में शाहराहों की तमीर खित्ते की सूरत हाल बदल देगी। आसिम सलीम बाजवा ने तफसीलात जारी कर दी। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की अदालत के सिलसिले में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सऊदी वली अहद को फोन किया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को फोन करके शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की खैरियत दरियाफ्त की। आर्मी चीफ ने फोन पर सऊदी फरमारवा की सेहतियाबी के लिए दुआओं भरा खसूसी पैगाम दिया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने जनरल कमर जावेद बाजवा के दिली जज्बात पर शुक्रिया अदा किया। चंद रोज कबल वजीर आजम इमरान खान ने सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की तबीयत की नासाजी पर तशवीश का इजहार करते हुए इनकी जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने कहा है कि जनूबी बहिरा चीन की मैरीटाइम सल्तनत नहीं है। माइक पोम्पियो ने कहा है कि अमेरिका की पॉलिसी साफ और शफाफ है कि जनूबी बहिरा चीन की मैरीटाइम सल्तनत नहीं है। अगर चीन आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करता है तो आज़ाद कौमें कुछ नहीं करती। तो तारीख हमें ये बताती है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और ज्यादा इलाके पर कब्जा कर लेगी। उन्होंने मुतालबा किया है कि चीन के समुद्री तनाज़ात आलमी कवानीन की रोशनी में हल होने चाहिए। खबर के अगले और अहम हिस्से में बात करते हैं। चीन के साथ कशीदगी के तनाज़ुर ने जंगी जुनून में मुब्तला भारत को असला जमा करने का एक और जवाब फराहम कर दिया। बीबीसी और इंडियन मीडिया के मुताबिक भारतीय हुकूमत फ्रांस राफेल जंगी तैयारों के साथ अब हैमर मिसाइल भी खरीदने जा रहा है। इंडियन न्यूज एजेंसी ANI ने सरकारी ज़राए के हवाले से कहा है कि कम नोटिस के बावजूद फ्रांस हमारे जंगजू तैयारों के लिए मिसाइल सप्लाई करने को तैयार हो गया है। हैमर मिसाइल तैयार करने वाली कंपनी सारफान इलेक्ट्रॉनिक एंड डिफेंस के मुताबिक हैमर मिसाइल दूर से ही आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। फजा से जमीन पर मार करने वाले इस मिसाइल का निशाना बहुत दुरुस्त बताया गया है। कंपनी का दावा है कि ये सिस्टम आसानी से फिट हो जाता है, गाइडेड किट के सहारे निशाने लगा सकता है और कभी जाम नहीं होता। मिसाइल के आगे लगे गाइडेड किट में GPS, इंफ्रारेड और लेजर जैसी टेक्नोलॉजी फिट होती है। 250 किलो वजन से शुरू होने वाला हैमर मिसाइल राफेल के अलावा मेरा जंगजू तैयारों में भी फिट किया जा सकता है। हैमर मिसाइल किसी भी इलाके, मिसाल के तौर पर पहाड़ी इलाके तक में मौजूद बंकर्स को आसानी से तबाह कर सकता है। यह मुआहिदा एक ऐसे वक्त में सामने आया जब 5 दिन बाद भारत को फ्रांस से राफेल तैयारे मिलने वाले हैं।
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان نے سکردو میں واقع پی اے ایف بیس قادری کا دورہ کیا ہے۔ ایئر چیف نے بیس پر جاری مختلف آپریشن سرگرمیوں بشمول جنگی جہازوں اور عملے کی فوری تعیناتی کا معائنہ کیا۔ ترجمان پاک فضائیہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاک فضائیہ کے سربراہ مجاہد انور خان کو دورہ بیس قادری کے دوران جاری تعمیراتی منصوبوں کے دورے میں بریفنگ بھی دی گئی۔ انہوں نے عملے کی آپریشنل تیاریوں اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور تیزی سے جاری تعمیراتی کاموں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ایئر چیف مارشل نے جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاک فضائیہ خطے کے جیو اسٹریٹجک صورتحال سے بخوبی آگاہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہم دشمن کی جانب سے اسلحہ اور فوجی ساز و سامان کے حصول کی دوڑ سے غافل نہیں ہیں۔ روایتی جنگ میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ایئر چیف مارشل نے قوم کو یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا ہے کہ دشمن کی کسی بھی مہم جوئی کی صورت میں پاک فضائیہ بری اور بحری افواج کے ہمراہ بھرپور انداز میں جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں زمین پر تو مختلف ممالک میں ہتھیاروں کی دوڑ جاری تھی، لیکن اب روس نے ایسے خطرناک ہتھیاروں کا تجربہ کر لیا ہے کہ اس دوڑ کو خلا میں بھی پہنچا دیا گیا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق گزشتہ دنوں روس نے کامیابی سے اینٹی سیٹلائٹ ہتھیار لانچ کیا اور اسے مدار میں پہنچا دیا گیا۔ اس ہتھیار کے ذریعے سیٹلائٹ کو تباہ کیا جا سکتا ہے جن پر اس وقت پوری دنیا کا انحصار ہے۔ روس کے اس تجربے پر امریکہ اور برطانیہ کی طرف سے شدید غصے کا بھی اظہار کیا گیا اور اس کی مذمت کی گئی۔ دونوں ملکوں کی طرف سے روسی تجربے کو خلا کے امن کے لیے خطرہ قرار دیا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی عرب کے شہر طائف میں موسلادھار بارشوں کے نتیجے میں پارکنگ ایریا میں کھڑی گاڑیاں ڈوب گئیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے متعدد صوبوں جازان، ریاض، طائف، نجران میں موسلادھار بارش ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے مختلف شہروں میں بارش کی پیشگی اطلاعات بھی دی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر یہ خبر گردش کر رہی تھی کہ نیپال نے سرحدی حدود کی خلاف ورزی پر بھارتی فضائیہ کے طیارے کو مار گرایا، جس کے نتیجے میں 2 پائلٹ ہلاک ہو گئے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ارمک اڈویا نامی صارف نے فضا میں نشانہ بنائے گئے جنگی طیارے اور زمین پر گرے ملبے کی تصاویر شیئر کی۔ انہوں نے لکھا کہ آج بھارتی فضائیہ نے ایئر اسٹرائیک کرنے کے لیے نیپال کی سرحدی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ بھارت کوٹ کھرک سنگھ پیر ناوان کے مقام پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ ارمک اڈویا نے مزید لکھا کہ یہ مقام بھارت اور نیپال کی سرحد کے درمیان ہے۔ ارمک کے مطابق نیپال کی فوج نے سرحدی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے طیارے کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں وہ تباہ ہو گیا اور اس میں سوار 2 پائلٹ ہلاک ہو گئے۔ اس پوسٹ کے کیے جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی اس کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ انٹرنیٹ پر شیئر ہونے والی تصاویر دراصل لیبیا میں تباہ ہونے والے جنگی طیارے میریک 2000 کی ہیں، جو 1 برس قبل بنگلور میں ہال ایئرپورٹ کے قریب گر کر تباہ ہوا تھا۔ علاوہ ازیں بھارتی حکومت نے بھی وضاحت کی ہے کہ نیپال کے ساتھ کوئی اس طرح کی جھڑپ ہوئی اور نہ ہی کسی طیارے کو نشانہ بنایا گیا۔ واضح ہے کہ ان دنوں نیپال اور بھارت کے درمیان شدید کشیدگی پائی جاتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یورپی یونین نے یونانی جزیرے کے آس پاس بحیرہ روم میں قدرتی گیس کی دریافت کے لیے سروے کی کوشش پر ترکی کو خبردار کر دیا۔ یونان اور قبرص نے الزام عائد کیا ہے کہ ترکی کی جانب سے ان کے سمندری پانیوں میں قدرتی وسائل کو دریافت کرنے کی کوشش جاری ہے، جس سے ان کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ فرانس کے صدر نے اس حوالے سے ترکی کے خلاف پابندیوں کا مطالبہ کر دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چین نے مریخ کے لیے اپنا پہلا آزاد تحقیقاتی مشن خلا میں روانہ کر دیا۔ امریکہ پریشان ہو گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق غیر ملکی خبرساں ادارے کے مطابق چین نے کسی بھی دوسرے سیارے پر بغیر پائلٹ کے اپنا پہلا مشن روانہ کر دیا۔ چین کی جانب سے پہلا تحقیقاتی مشن مریخ پر روانہ کیا گیا، جو چین کے صوبے ہینان کے جنوب میں واقع جزیرے میں اسپیس لانچر سینٹر سے روانہ کیا گیا ہے۔
خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ نے کہا ہے کہ جنوبی بلوچستان میں شاہراہوں کی تعمیر خطے کی صورتحال بدل دے گی۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ جنوبی بلوچستان میں شاہراہوں کی تعمیر پر مکمل توجہ مرکوز ہے۔ شاہراہیں مؤثر رابطوں اور سماجی و اقتصادی ترقی کا ذریعہ ہیں۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔